عزیزات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج و شریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما تیرے مہمان ہے تو نے اپنی محبوب ہستی ہمیں عطا کی پروردگار ان محبت جو ہم کرتے ہیں اس کو عشق میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما خالق کون و مکان ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے مولا ہیں ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا نوکر ہے پروردگار ولایت المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار ہر دور امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ماشاءاللہ آپ کے علاقے کا نام سنتے ہی عجیب خون میں روانی دوڑی ہے خیبر سے بچہ واقف ہے ایسی خون میں روانی دوڑی میں نے کہا بھئی خیبر ہے دیکھیں تو صحیح ماشاءاللہ نام کسی نے خیبر تو رکھا ہوگا نا جی بسم اللہ بہت شکریہ بابا بچے کو ایسے یاد ہے جیسے قرآن کی آیت یاد ہے کہ خیبر کیا ہوا تھا کیا کہنے ہمارے پاک رسول کے انہوں نے امیر کائنات کو ایک ایسا لقب عطا کیا جو باقیوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا مطلب اتنے مردوں میں جو اپنے آپ کو مرد کہلوا رہے تھے سرکار نے امیر کائنات کو یہ خوبصورت لقب دیا کل میں اس مرد کو علم دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ خیبر بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ خیبر میں کھڑے ہیں خطاب بھی خیبر میں ہو رہے چلو اس مرد کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں یہ مرد جس کو رسول نے مرد کہا اس مرد نے کیا کیا کائنات میں جوہر دکھائے ایسے جوہر دکھائے کہ ہاتھ میں تلوار لے کے اللہ کی طرف سے آنے والی ذوالفقار لے کے ہر دشمن کو برابر کاٹتا رہا وزن کیا گیا دونوں سائیڈوں کا برابر نکلا رتی بھر بھی فرق نہ نکلا کیسا کمال مرد تھا جس کو بھی کاٹا برابر کاٹا لیکن کبھی کبھی اس مرد کی حکمت میں کچھ چھپا بھی ہوتا تھا مثلا ایک جنگ کے موقع پہ اس مرد نے کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا مہربانی 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 برادر عزیز وقار برادر محترم پیر سید امیر حسین شاہ صاحب جن کے ماشاءاللہ آپ دست شفقت تلے پلتے ہو رہتے ہو پڑھتے ہو بڑھتے ہو تو ان کی محبت ہے ان کی وجہ سے میں کھڑا پڑ رہا ہوں کوئی پیغام دے کے جاؤں گا پیغام کے لیے آیا ہوں سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا حضور میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھی اس مرد کی حکمت دیکھو اتنی کمال ہے کہ کسی جنگ کے موقع پہ کسی کو کاٹا کسی کو چھوڑا کسی کو کاٹا کسی کو چھوڑا حکمت تھی نا حکیم تھے نا محلے کا حکیم گاؤں کا حکیم شہر کا حکیم بندوں کی نبض دیکھ کے محسوس کرتا ہے اس کو بیماری کیا ہے پھر اس بیماری کا علاج کرتا ہے ایک حکیم 2 4 5 بیماریاں جانتا ہے لیکن وہی علاج کرانے آتے ہیں جو وہاں محلے میں رہتے ہوں اس گوٹھ میں رہتے ہوں اس شہر میں رہتے ہوں
لیکن کیا کہنے ان حکیموں کے، انہوں نے کائنات کا علاج کیا۔ مہربانی، بڑے معرفت والے بندے بیٹھے ہو، بڑے کمال بیٹھے ہو، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے ان حکیموں کے، انہوں نے کائنات کا ایسا خوبصورت علاج کیا، مخلوق کو جہنم جانے سے بچایا، ایک ایک گر سکھایا۔ سمجھنے والوں نے، سوچنے والوں نے، پرکھنے والوں نے بات کو پرکھا، جنہوں نے اہمیت نہ دی غرق ہو گئے۔ ان حکیموں نے حکمت کے بے بہا خزانے بہا دیے، مگر ان کی حکمت سے فائدہ صرف اس نے لیا جس نے ولایت کو قبول کیا۔ مہربانی، آپ کے خوبصورت شاہی لال کی دھرتی، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی خوبصورت بسم اللہ، آپ کی خوبصورت مسکراہٹ، آپ کی خوبصورت یقین اور آپ کے خوبصورت سر ہلانے کو دل چاہ رہے میں عرفان کے موتی آپ کو دے جاؤں۔ ان حکیموں کی حکمت کو صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج آل محمد۔ ان حکیموں کی حکمت کو بابا صرف انہوں نے سمجھا جنہوں نے ولایت کو قبول کیا۔ ولایت معمولی امر نہیں تھا، ولایت دل دیکھ کے اترتی ہے، اور دل بھی ایسا ہو جس دل نے اپنے دل کو کعبہ بنایا ہو، اور کعبہ وہی بناتا ہے جو علی کو بلاتا ہے۔ مہربانی بابا، مہربانی۔ کعبہ وہی بناتا ہے جو علی کو بٹھاتا ہے، اور جو علی کو بٹھاتا ہے وہ بت توڑ دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی میسج ہے وصول کرنا؟ ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، تھوڑے سے ذہن تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ معرفت کی باتیں آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائیں۔ جس ولایت کوئی قبول کرتا ہے جو اپنے دل کو کعبہ بناتا ہے، کعبہ وہی دل کو بناتا ہے جو دل میں علی بٹھاتا ہے، اور علی دل میں وہی بٹھاتا ہے جو بت توڑتا ہے۔ حضور یہ بت کیا ہے؟ آپ نے حوصلہ افزائی تو بڑی فرمائی، لیکن یہ بت ہیں کیا جو یہاں بیٹھے ہیں؟ بتاؤں کیا بت ہے؟ سنبھالنا، بچے بیٹھے ہو، سارے خیر سے جوان بیٹھے ہو، اور ماشاءاللہ یہ تمہارے لیے ہی تحفے ہیں جو میں دے رہا ہوں۔ اور الحمدللہ میں نے 19 سال سے، پیر امیر شاہ جی سید جانتے ہوں گے، 19 سال سے میں نے علی بیچا نہیں ہے۔ میں کسی گوڑ جاؤں، میں کسی شہر جاؤں، میں کسی ملک جاؤں، بہت ساری دنیا لفافے دیتی ہے، کہتی ہے صحیح نیاز لو۔ میں ان کو کہتا ہوں نیاز یہ نہیں ہے، نیاز وہ ہے جو ماں نے کھلائی تھی۔ نظر اللہ نیاز حسین، شاباش، ماں نے یہی کہہ کے کھلایا تھا نا، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ نیاز نہیں ہے، میں اس کو نیاز نہیں سمجھتا، یہ قیمت ہے، یہ معاوضہ ہے، یا اس کو زاد رہ بھی کہہ سکتے ہو، نیاز نہیں ہے۔ اگر یہ نیاز ہے تو پھر آپ کو بھی لفافے ملنے چاہیے۔ بھائی بہت اچھے، بھائی آپ کی کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کے کیا کہنے۔ اگر یہ نیاز ہے تو آپ کو بھی لفافے ملنے چاہیے۔ آپ تو نہیں لیتے، آپ تو محبت میں آتے ہو، تو میں بھی محبت میں آیا کھڑا ہوں۔ بس اس لیے یہ محسوس کرنا میں وارہ پڑھنے نہیں آیا، میں خالی اپنا نام بنانے نہیں نکلا، میں تمہارا حق تمہیں دینے نکلا ہوں۔ میری سیادت ہونے کے ناطے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے نانی کی امت تک حقیقت پہنچاؤں۔ وہی حقیقت پہنچا رہا ہوں، میں آپ کو کسی سوچ پہ لے کے جاؤں گا۔ اچھا آپ تکلیف نہ سمجھو، تھوڑا تھوڑا آگے تو آ جاؤ، درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ علی مولا، علی مولا، دماغ کے ساتھ یہ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ترک ترک کے پہلی بار یہ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ شاہ صاحب کے لیے قبول کے بلندست سلوات۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بہت شکریہ حضور۔ دیکھیں نا آپ تھوڑی سی جگہ بن گئی، کوئی مومن اور آ جائے گا وہ بیٹھ جائے گا، سارے اپنے جو ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، میں پھر اپنے جملے پہ جا رہا ہوں، جو جملہ میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کیا تھا۔ بھئی پہلے قبولیت ولایت ہوگی، اس کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دل پاک ہوگا تو کعبہ بنے گا، کعبہ بنے گا تو بت ہٹیں گے، بت ہٹ گئے تو پھر کمال ہی کمال ہے۔ اتنا بڑا کمال ہے کہ کیا بات ہے۔ میں واپس آتا ہوں حکمت والی بات پہ، لیکن بات آگئی تھوڑا سا بتاتا جو بچوں، بیٹا، دوستوں، بزرگوں،
بت کیا ہے جو کہ ہم سب کو توڑنے ہیں، کیونکہ علی مرد نے کعبے میں رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کے توڑے تھے۔ شاباش شاباش، ہم نے بھی وہ بت توڑنے ہیں۔ بت ہیں کیا؟ میں تجھے بتاؤں بت کیا ہے۔ علی کے دل میں ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز اچھی لگے بت ہے۔ میں تحفہ دے گیا ہوں، بہت بڑا تحفہ دے گا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ بیٹا غور فرمایا، مولا کو دل میں بٹھانے کے بعد دنیا کی کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، یہ بت ہے۔ کسی کی خوبصورتی پہ کیوں جاتے ہو جب اندر ہی اتنا خوبصورت بیٹھا ہے؟ یہ بت ہے بابا۔ اس لیے کوشش کیا کرو کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا کرو، ورنہ بت ہے۔ کیونکہ کعبہ نہیں بنے گا جب تک بت نہیں ٹوٹیں گے، بت ٹوٹیں گے تو علی بیٹھے گا۔ آپ پہلا بت ان ایام اعظام میں وعدہ کرے توڑیں گے کہ جو آنکھیں علم کو دیکھیں وہ حرام نہ دیکھیں۔ شاباش شاباش بابا، کیا بات ہے خیبر والوں، لطف آ رہے کہتے ہوئے، کیا بات ہے خیبر والوں، واہ صحیح بات، واہ صحیح بات۔ لو جی، مست کلندر علی علی تو مست کلندر علی علی کعبہ دا گوہر علی علی کعبہ دا گوہر علی علی نعرہ عظمت پنچتن بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہ محمد واجل فرجال۔ بابا بسم اللہ، بابا کروڑ والی بسم اللہ۔ آپ کی معرفت کی کیا بات ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے معرفت کی موتی دے جاؤ۔ بابا بہت شکریہ۔ بیٹھے ہوں مولا، بیٹھنا چاہے مولا تو لازم ہے دل کعبہ بنے۔ کعبہ بنے گا تو بت توڑنے پڑیں گے۔ پہلا بت ایسے ہی توڑو، نکال دو ہر وہ خوبصورت دل میں بٹھائی ہوئی چیز۔ بہت شکریہ۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے، ہماری آنکھیں خوش نصیب ہیں، ہم عالم دیکھتے ہیں، ہم خاک شفا دیکھتے ہیں، ہم قرآن دیکھتے ہیں، ہم زلزلہ دیکھتے ہیں، ہم تعزیہ دیکھتے ہیں۔ ہم ویسے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اتنی خوبصورت اور خوش نصیب ترین چیزیں دیکھنا نصیب ہیں۔ تو کیا خیال ہے جو آنکھیں اتنی پیاری چیزیں دیکھیں وہ بت کیوں دیکھیں؟ شاباش شاباش شاباش۔ اس کا یہ قتل مطلب نہیں کہ گلیوں میں آنکھیں بند کر کے چلو، نہ، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ویسے ہی رکھنی ہے جیسے بچپن میں ہر عورت کو ماں بہن سمجھتے ہیں۔ شاباش، مہربانی 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 مہربانی۔ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے بابا، سنبھالتے جاؤ، یہ قیمتی تحفے ہیں بابا، کوئی بات نہیں، پھرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جس گھر میں ہیں ایک ہی تو ہیں، کوئی نئی مخلوق تو نہیں ہے۔ بندہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھے، کیوں دیکھے، بت ہیں، ان کو دیکھنا چھوڑ، فائدہ ہے، کیونکہ جو آنکھیں بتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گی پھر وہ آنکھیں اسے دیکھیں گی جس کے لیے بنی تھی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ دوستو، مہربانی بابا، بہت شکریہ بیٹا۔ غور فرمایا بیٹا، ہماری آنکھیں کس لیے بنی تھی؟ کسی کو دیکھنے کے لیے بنی تھی نا، تو ضرور دیکھیں گی۔ چلو کچھ اور بھی ہے جس کے دیکھنے کے لیے بنی تھی، وہ یہ ہے درخت، اس کو دیکھنے کے لیے بنی تھی۔ خدا کی کیسی خوبصورت تخلیق ہے، میں آپ نیچے کھڑے ہوں، یہ چھاؤں دیتا ہے، دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یہ نیچے گہرا ہے، جو چیز گہری ہو مخلوق کے لیے چھاؤں کا باعث ہے۔ اس درخت کے اوپر، اس درخت کے اوپر، اس درخت کے، اس درخت کے، اس درخت کے، کسی درخت کے اوپر یہ نہیں لکھا، میں نے کہا دیکھنا ہے تو یوں دیکھنا ہے، کسی درخت پہ یہ نہیں لکھا کہ اس کے نیچے نیک آئے بدکار نہ آئے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ شاباش، لکھا ہے صحیح کہیں پہ؟ نہیں۔ ماں درخت سے پوچھتے، درخت خدا کی کمال مخلوق، تیرے اوپر کیوں نہیں لکھا کہ نیک آئے اور بدکار نہ آئے؟ کہنے لگا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ شاباش 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 شاباش۔
ہے خیبر والا؟ کیا بات ہے بابا، لکھا ہے کہیں؟ نہیں، میرے نیچے نیک آئے بدکار نہ آئے، یہ بہت بڑا درس دیتا ہے۔ دیکھ تو اس انداز سے دیکھ، اتنا بڑا درس دیتا ہے کہ کوشش کر یہ دیکھ، اگر میں نیک اور بد کے فرق کو محسوس نہیں کر رہا، تو بھی مخلوق خدا سے پیار کر۔ شاباش شاباش، تو بھی مخلوق خدا سے پیار کر، کیونکہ فیصلہ کرنا تیرا کام نہیں، فیصلہ، بہت شکریہ، فیصلہ کرنا اس کا کام ہے۔ لو جی، فرض کرو یہ درخت آم کا درخت ہوتا، اور دیکھیں تو کیا دیکھیں، آم کا درخت ہوتا، کھڑے ہو کے حیرانی سے دیکھتے، آم اس کا ہے، یہ کھاتا نہیں، بھئی میری چیز ہے، استعمال تو میں کروں گا نا، مہربانی، آم اس کا ہے پر یہ کھاتا نہیں۔ دیکھتے دیکھتے حیرت میں ڈوب گیا، آم بھی اس کا، ملکیت بھی اس کی، کھاتا نہیں۔ درخت سے پوچھا کھاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میرے لیے نہیں بنا، یہ اس کی مخلوق کے لیے بنا ہے۔ میں نے کہا جی پھر یہ جو آم میں مٹھاس ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ کہنے لگا ہاں، ولایت علی۔ شاباش شاباش شاباش، مہربانی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ آم درخت کہنے لگا ولایت علی کی مٹھاس میں کمال یہ ہے، تو بھی کھا، آم کھانے کے بعد میٹھا ہو جا، کڑوا نہ رہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھو دیکھو تو یہ دیکھو، دیکھو تو یہ دیکھو، دیکھو تو کائنات کے نظام کو دیکھو، دیکھو تو زمین دیکھو، دیکھو تو آسمان دیکھو، دیکھو تو یہ شامیانہ دیکھو، دیکھو تو دری دیکھو۔ آسمان شامیانہ ہے نا، زمین دری ہے نا، تو پوچھو خدا بند عالم سے، پروردگار عالم بنائی کس کے لیے تھی؟ آواز آئے گی میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی، میں نے اپنے محمد کے لیے بنائی، میں نے اپنے احمد کے لیے بنائی۔ یہ آسمان میں نے شامیانہ احمد کے لیے بنایا، زمین میں نے محمود احمد کے لیے بنائی، اپنے محبوب کے لیے بنائی۔ خالق کائنات، ویسے احمد تو آئے چلے گئے، شامیانہ ہٹانا۔ جیو آپ، جیو آپ، جیو خالق، یہ دری ہٹانا۔ آواز آئے گی ایک احمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا۔ بہت اچھے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا معیار سماعت ہے بھائی آپ کا۔ میں تو بڑا خوش ہوا کھڑا ہوں کہ بھائی بڑے کمال لوگ بیٹھے۔ میرا دل چاہ رہے میں معرفت اور عطا ان کو دیتا ہوں، عطا تو وہ کریں گے، میں ادھر سے لے کے ان کو دوں۔ میں نے کہا آنکھیں کس لیے ہیں؟ یہ خدا کی خدائی دیکھنے کے لیے، خدا کا کرم دیکھنے کے لیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، چلو آنکھیں، میں پہلی دفعہ مطلوب یہ جملہ کہنے لگا ہوں، آنکھیں اس لیے بھی ہے، بچہ دیکھا کر، جوان دیکھا کر، بوڑھا دیکھا کر، اس لیے بھی ہے، غور کیا کر، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اوئے ہوئے، مہربانی، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بڑی تیزی سے ڈھلتا ہے۔ 80 سال 70 سال کے بابے سے پوچھو بابا کب کے آئے ہو، وہ کہیں گے کل کی بات ہے، چھوٹے سے بچے تھے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، آج بوڑھے ہو گئے، یعنی 70 سال کل کی بات۔ اس لیے جوانیوں پہ اترانا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ پھر دیکھا کرو یہ سورج، میں آپ کو تحفے دیتا جا رہا ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ دیکھو جو تمہارے دیکھنے کا حق ہے، بجائے اس کی کہ وہ دیکھو جس میں اپنی روحانیت ضائع کر۔ مجھے قسم ہے خیبر والوں، اپنے اس معصوم کی جس کے سائے تلے میں کھڑا ہوں، اگر شیعہ قوم 10 دن سمجھ جائے اس کے پاس کیا کیا ان کی طرف سے کرم ہے اور ان کو سنبھال لے، انہیں جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، یقین کرو، ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ لو جی میں نے سورج کو دیکھا صبح صبح، یہاں مشرق کہاں ہے؟ سورج جہاں سے نکلتا ہے ادھر سے، لو جی بسم اللہ، یہ ادھر سے مشرق ہے، میں تو ابھردا ہے، ایتھے لاندا ہے بھی، بہت شکریہ۔ ادھر سے صبح صبح ابھرا، میں دیکھنے لگا، ایسے چھوٹی سی ٹکی تھی، پھر بڑھتے بڑھتے تیز ہو گئی، پھر روشنی بڑھی،
این 12 بجے شدید دھوپ، ایسا لگ رہا تھا کہ اب حالت خراب ہو جائے گی، گرمی بڑی ہے اور بس اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سورج نے ڈھلنا شروع کیا۔ بیٹا باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے بچے؟ ادھر ادھر دیکھنا میرے بچے، بڑی قیمتی بات ہے میرے بچے۔ آہستہ آہستہ سورج نے ڈھلنا شروع کیا، مجھے پیغام دے گیا کوشش کر حالات سے پریشان نہ رہا کر، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، ہر چیز میں پیغام ہے بھئی، ڈھلا بتا گیا، گھبرایا نہ کر، ایک وقت آئے گا یہ بہتر بھی ہو جائیں گے، مجھے تسلی دے گیا۔ پھر میں نے سورج کو دیکھا، چلو ایک دل چاہ رہے تحفہ اور دے جاؤ، میں نے سورج کو دیکھا، غروب ہو گیا، صحیح کہہ رہے تھے نا ڈھل گیا، یقین کر سائنس کے مطابق یہ ڈھلتا نہیں، یہاں ڈھلے گا کہیں اور نکلے گا، یہاں ڈھلتا ہے امریکہ نکل آتا ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں، سورج ڈوب جائے، سورج ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے، سورج نہیں جاتا کہیں پہ، یہاں سے چلتے چلتے ادھر اور وہاں سے چلتے ہوئے پھر آئے گا ادھر، وہ اپنا ویسے ہی سرکل پورا کر رہا ہے۔ سورج کو کہتے ہیں شمس، شمس ڈوبتا نہیں، یہاں نکلا پھر وہاں نکلا، پھر یہاں نکلا پھر وہاں نکلا۔ پوچھنا پیر امیر شاہ سے، کہنا بخاری صاحب کہہ گئے کیا امام زمانہ کا لقب ہے آل شمس؟ شاباش، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے۔ یہ سورج شمس، امام زمانہ آل شمس، اس لیے ہم 24 گھنٹے میں دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ہم اپنے امام کو کہتے ہیں یا صاحب زمان الامان الامان من فتنت الزمان من جور الزمان من شر شیطان، اے زمانے کا صاحب مجھے زمانے کے جور سے بچا۔ دیکھو نا ابھی ہم الحمدللہ مغربین پڑھ کے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی کسی ملک میں فجر پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں فجر میں مومن وہاں کہیں گے مولا بچا، کسی ملک میں مومن ظہر پڑھ رہے ہوں گے، کسی ملک میں مومن مغرب پڑھ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے زمین کے ہر کونے میں جو امام کو پکارے اس کی پکار اس کے مقام پہ سنے، اسے الشمس کہتے ہیں۔ مجھے کہا صحیح جگ پی لو، ان کو پتا تھا صحیح نہیں پی سکتے، اس لیے 7 گلاس بھی لائے، 4 سے 5 گلاسوں کا تھا جگ۔ ہر چیز میں غور کرو گے تو بہت کچھ ملے گا، خدا کی قسم پوچھنا سید سے، معصوم فرماتے ہیں ہمارا مومن وہ ہے جو غور و فکر کرے، جو تفکر کرے، تفکر بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے پاس لے آئے صحیح پانی جگ میں، صحیح پیو، میں نے کہا صحیح نہیں گلاس، انہوں نے کہا صحیح ہم جگ لے آئے اب گلاس کیوں؟ میں نے کہا صحیح میرا ظرف گلاس جتنا ہے، مہربانی، میں دیکھو نا ہر چیز میں غور و فکر ہے یا نہیں بیٹا، میرا ظرف گلاس جتنا ہے، بندہ ظرف میں رہے تو اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ جگ سے بڑا ظرف کولر کا، کولر سے بڑا ظرف ٹینکی کا، اس میں پانی زیادہ آتا ہے نا، پھر اس سے بڑا ظرف، اس سے بڑے ذخیرے کا، اس سے بڑا ظرف نہر کا، اس سے بڑا دریا کا، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، اکثر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، گلاس پانی کا پیتے ہیں، ظرف چھوٹے ہیں، تلاش علی کی حد کرتے ہیں، ہائے 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 بے حد کی حد تلاش کرتے ہیں۔ بابا ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، بہرحال ہر چیز میں غور و فکر کرو گے نظر آتی جائے گی۔ پہلا بت ہے توڑو، میں حکمت سناتا ہوں تمہیں مولا کی، کہ کسی جنگ میں چھوڑا اور کسی جنگ میں نہیں چھوڑا، یاد ہے نا جہاں سے بات شروع کی تھی، بات آگئی بتوں کی، تو میں نے کہا چلو ایک تحفہ دیتا جاؤں۔ پہلا بت ہے توڑ، آنکھوں سے کوشش کر خدا کی خدائی کی چیزیں دیکھ، روٹی پہ غور کر، کتنے روپے کلو آٹا ملتا ہے؟ 50 روپے، 60 روپے، 80 روپے، 100 روپے، 200 روپے، خدا کی قسم 1,00,000 روپے کلو بھی ملے تو سستا ہے۔ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، معرفت والی کر رہا ہوں، 1,00,000 روپے ملے بھی سستے۔ آپ کہو گے صحیح وہ کیسے؟ یاد کرو
6 مہینے پہلے دانہ زمین میں ڈالا تھا، پھر ایک دانے سے کونپل نکلی، پھر کونپل پہ خوشے نکلے. میں مہربانی، پھر ان خوشوں پہ گرمی لگی، وہ پکے، پکنے کے بعد کٹے، کٹنے کے بعد تھریشر، تھریشر کے بعد چکی، چکی کے بعد توا. یہ ہے غور و فکر والی چیزیں. خدا کی قسم غور و فکر میں پڑ جاؤ گے نا تو کمال، آنکھیں کمال پہ چلی جائیں گی. اور ایک چیز اور بھی ہے، خبردار کسی کی کوئی کوٹھی، کسی کی گاڑیاں، کسی کے ایکڑ دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. تمہیں آنکھیں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دی گئی. کسی کے ایکڑ دیکھے، 100 ایکڑ، 20 ایکڑ، 50 ایکڑ زمین، دعا کرو اللہ انہیں اور دے. کسی کے گھر 6 پراڈو کھڑی ہیں، اللہ انہیں اور دے. اور بڑی بات ہے یار، تو ان کو دعائیں دیتا ہے. او بابا میں شیعہ ہوں، شیعہ جلتے تو نہیں ہے نا؟ مہربانی مہربانی بابا، بہت شکریہ. شیعہ جلتے تو نہیں ہیں، کیونکہ شیعوں کو پتہ ہے دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا. اس لیے یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو فتن کسی کی کوئی چیز دیکھ کے جلنا نہیں، متاثر نہیں ہونا. اس کے پاس یہ کوئی بات نہیں. ایک بچہ کہنے لگا صحیح ویسے آپ بھی کیسی پیاری باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا صحیح ہے میرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں کوٹھی دیکھ کے جلوں نا. میں نے کہا بیٹا یہ جو دنیا رہتی ہے نا کسی کی اپنی کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ملکیت آل محمد کی ہے، ساری کائنات ملکیت انہیں کی ہے. بے مہربانی مخلوق رینٹ پہ رہتی ہے. اگر ان کے اپنے ہوتے تو مرتے نہ، چھوڑتے نہ. کہنے لگا سائیں کوئی ایسی دعا کر دو کہ میری ان چیزوں پہ نگاہ نہ جائے. میں نے کہا سائیں دعا کرو پھر دعا لگے گی. جیسے ایک بندہ آیا کہنے لگا سائیں وہ موٹا بہت ہوں، چربی چڑھی ہے، تو سائیں دعا کرے کم ہو جائے. میں نے کہا نہیں سائیں یہ دعا سے کم نہیں ہوگی. بھئی مہربانی دعا سے کم نہیں ہوگی. کہتے ہیں صحیح سعیدوں کے پاس تو جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا ہو جائے گی. میں نے کہا میں تجھے بھول بھلائیوں میں رکھنا ہی نہیں چاہ رہا، نہیں ہوگی. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا بس کوشش کر، اتنا کھا اپنا حصہ اوروں کو کھلا. صحیح مہربانی آٹومیٹک تو فٹ ہو جائے گا. اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ اوروں کو کھلا دیا کر فٹ. غور کرنا بابا. کہنے لگا صحیح میرا اپنا گھر نہیں. میں نے کہا بیٹا شکر پڑھا کر. کہنے لگا صحیح کوئی دعا کوئی دوا. میں نے کہا بیٹا دوا دینے لگا ہوں. کہنے لگا صحیح بتاؤ. میں نے کہا جب کسی کی کوئی چیز نظر آئے اور اندر سے نفس کہے دیکھ اس کے پاس کیا ہے، فوراً نفس کو کہنا شرم کر، حیا کر، میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، کعبہ دا گوہر علی علی، کعبہ دا گوہر علی علی، حسنین دا بابا علی علی، حسنین دا بابا علی علی، میرے قبر میں لکھنا 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 علی علی. بیٹا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ بسم اللہ صحیح آپ جیو. 7 سرکار کی دھرتی والے جیو. کیا کمال ہے، کیا کمال عاشق بندے ہو. میں جو موتی دے رہا ہوں سنبھال رہے ہو. آؤ دوسرے بت کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی ہم نے نکالنا ہے. پہلا بت یہی ہے آنکھوں میں کوئی ایسی چیز اثر نہ کر جائے جس سے علی بھول جائے. یہ بت ہے، اس کو ہم نے خود نکالنا ہے. دوسرا بت بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں ہمارے پیٹ میں تبرک کا لقمہ جاتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں ہمارے شکموں میں شبیل کا قطرہ جاتا ہے. بے مہربانی کوشش کر، بت کوئی بھی ہے اس کو نکال. کیا ہے بت؟ تبرک کھا کے کسی کا حق کھانا. شاباش شاباش مہربانی خیبر والوں، کیا بات ہے خیبر، کسی کا حق نہیں کھانا تبرک کھانے کے بعد. شکر الحمدللہ ہمارے شکم اس قابل نہیں تھے، انہوں نے بنا دی. 2
اس پہ بھی بات طویل ہو سکتی ہے، بس اشارہ کر گیا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ تیسرا بت، یہ ہاتھ اتنا خوش نصیب ہے، شاید کوئی چیز ہو۔ اس ہاتھ کو ماں نے بچپن میں ڈوری باندھ کے عباس کے علم سے باندھا تھا۔ ان کو یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، ہماری ماں نے باندھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے ہاتھ ڈوریاں باندھ کے علم ابا۔ ہے ٹائم تھوڑا سا؟ اچھا متر دیکھنا، بس کر دوں؟ اچھا بسم اللہ سے، بسم اللہ سے، حاضر حاضر حاضر، آپ کو کروڑ بسم اللہ، حاضر۔ سنبھالتے جب ماں نے بچپن میں ڈوری علم کے ساتھ باندھی تھی، یاد ہو، بھولے نہ ہو، کیوں باندھی تھی؟ بیٹا میں نے پانی نہیں پینا، بہت شکریہ، بیٹھے بیٹھے، میں نے ممبر پہ کبھی پانی نہیں پیا۔ یار عشق کی نماز میں بھی پیاس لگتی ہے۔ میں نے دو کام نہیں کیے، ایک میں نے ممبر پہ پانی نہیں پیا، ایک میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے۔ میں نہیں پڑھتا مجلس، محفل ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، مجلس نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب مجلس ہوتی ہے 14 آتے ہیں، 14 بیٹھے ہو نیچے، میں بیٹھ جاؤں اوپر، نا میری طبیعت نہیں مانگتی۔ جس کو اچھا لگتا ہے تو بسم اللہ، صحیح 14 آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو 14 کے لیے ہم فرش بٹھا کے بیٹھے ہیں، فرش بچھا کے بیٹھے ہیں نا، تو ہم اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں نا، میں نہیں بیٹھتا، تو جتنا بھی تھکا ہوا ہوں بیٹھتا نہیں ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کھڑے ہو کے پڑھوں۔ دادی میری نیچے بیٹھی ہے، ہاں مصائب نہیں پڑھنا، میں صرف ایک دو چار جملے اور عرض کر دوں، پھر میں مصائب پہ آتا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ ہاتھ علم کے ساتھ باندھنا، اتنی جلدی بھول گیا؟ بھولنا نہیں بابا۔ ماں نے ڈوری باندھی تھی علم کے ساتھ، کوئی بھی تھا، ہم سب میں ڈوری باندھی تھی۔ ماں سے پوچھنا ماں یہ ڈوری کیوں باندھی تھی؟ کہے گی اصل میں نے تجھے غازی کا غلام بنایا تھا۔ شاباش بیٹا، شاباش بچوں، تجھے اصل میں نے غازی کا غلام بنایا تھا۔ اب جو بندہ غلام ہو پھر اس کی اپنی مرضی تو نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا اس کی اپنی مرضی، بس اس لیے یہ ہاتھ غلامی کے تقاضے کے تحت کوشش کرو بچا کے رکھو، ورنہ بت نہیں سمجھ آئی تو میں اس کو کھول کے بتا دیتا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جو غازی کا علم اٹھائے، بت والا ہاتھ جو علم بھی اٹھائے حرام پہ بھی لے جائے، یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، کروڑ والی بسم اللہ۔ آؤ ایک اور بت، بہت سارے بت ہیں، 5 بت بتاؤں گا، 3 بتا گیا، 2 رہ گئے۔ ایک اور بت، بابا ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے قدم جلوس میں چل کے جاتے ہیں، جاتے ہیں نا، الحمدللہ جلوس میں چل کے جاتے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ بت ہے وہ بندہ اپنے اندر جو قدم جلوس پہ جانے والے، حسین کے جلوس پہ جانے والے کہیں غلط جگہ لے کے جائے۔ آؤ 5واں بت بتاؤ اور پھر واپس آؤں حکمت کی طرف۔ 5واں بت، بات چلتے چلتے یہاں پہنچ گئی۔ 5واں بت، زندگی میں کبھی بھی مولا کے لیے کچھ کر کے مولا پہ احسان نہ لگانا، ورنہ بت ہے۔ میں نے کیا تبرک، میں نے پکوایا، جلوس میں گیا، ماتم میں نے کیا، یہ بت ہے، میں نہیں، ان کی مہربانی ہے۔ شاباش، ان کی عطا، بہت شکریہ بہت شکریہ، ان کی عطا، ان کی شفقت، ان کی مہربانی۔ میں اس قابل کہاں تھا؟ اگر وہ کرم نہ کرتے یہ نہ ہوتا۔ کوشش کرو زندگیوں سے اس بت کو بھی باہر نکالو، ماتم کرو، تبرک پکواؤ، امام برگاہ بنواؤ، کچھ بھی کرو، علم لگواؤ، بھائی میں مولا نے خود توفیق بخشی، میرا کمال نہیں تھا۔ آؤ حکمت پہ چلتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ کتنے بڑے حکیم ہیں، حکمت ہر جنگ میں برابر کاٹا، یاد ہے نا، برابر کاٹا، وزن تولا گیا، سمجھ مانی ایک رتی کا فرق بھی نہیں تھا، جب بھی علی کی تلوار نے کاٹا برابر
برابر بڑی بات ہے، اتنا انصاف۔ اگلوں نے وزن تولے ہیں، جہاں ضرب ماری نا بادشاہ نے، ذوالفقار ماری، برابر اگلوں نے وزن تولے، رتی کا فرق، ماشے کا فرق نہیں۔ لیکن ایک دفعہ حکیم کی حکمت نے جنگ میں دشمن چھوڑ دیے۔ ملاقات ہوئی ایک شیعہ سے، نام ہے عمار یاسر۔ شیعہ ہے نا، محب نہیں ہے بابا، یہ شیعہ ہے۔ خیبر والے کہیں گے صحیح، لاہور سے آیا، پیسے بھی نہیں لیتا، پریشان بھی نہیں کرتا، منرل واٹر کا آرڈر بھی نہیں لگاتا، کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا کہ بھئی وہ محب نہیں تھا، وہ شیعہ تھا۔ محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں۔ آج تو فسبال خیبر والے آج زندگی میں کام آئیں گے۔ حضور پوچھا گیا تھا مولا سے، مولا یہ بندہ دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں، شیعہ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ محب ہے۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے محب دنیا سے جائیں یا شیعہ بن؟ شیعہ بننا ہے نا، انشاءاللہ شیعہ بن کے جانا ہے۔ اگر شیعہ بننا ہے تو پھر بت توڑنے ہیں۔ یہ بت یاد رکھنا، زندگی میں تمہیں قدم قدم پہ کام آئیں گے۔ بت یاد رکھنا، یہ بت توڑنے ہیں، اور ہم نے خود توڑنے ہیں۔ اتنا توڑنا ہے کہ بوضو رہنا ہے ہر وقت، اور مولا سے توفیق مانگنی ہے۔ مولا میں نہیں توڑ سکتا، کرم کر پھر ٹوٹیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان الامان من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب، آپ پر سلام، بچا، پناہ دے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے دور سے، شیطان کے شر سے، بس توفیق مانگ، ہو جائے گا۔ لو جی، جنگ کی حکمت بڑی کمال ہے۔ بادشاہ معظم نے ایک جنگ کے موقع پر کچھ دشمنوں کو چھوڑ دیا۔ خیبر والوں، مالک اشتر، عمار یاسر، یہ بادشاہ کے سچے شیعہ ہیں۔ سلمان، مقداد، بوذر، قمبر، یہ بادشاہ کے شیعہ ہیں۔ لو جی، مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا، یا علی، لڑا تو میں بھی ہوں آپ کے حکم سے۔ اب مجھے طرف رکھنا، بس میں سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ آگے مجھے پہنچنا ہے۔ نہ سمیٹوں صحیح، اب بسم اللہ سلو ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، میں حاضر سنتے جاؤں۔ میں صرف جگانا چاہ رہا تھا، دو چار یوں ہوں گے لے لیتے، میں نے کہا ذرا جاگ جائے۔ مالک اشتر نے، بہت شکریہ، مالک اشتر نے اپنے آقا سے عرض کیا، یا علی، آج جنگ میں جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے۔ سرکار نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ شاباش، یہی تو پوائنٹ تھا جس پہ میں نے لے کے آنا تھا۔ سرکار فرماتے میری تلوار نے شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹا۔ سرکار اس کا مطلب جنگ میں تھے تو سارے دشمن، کسی کو کاٹا کسی کو چھوڑا۔ سرکار وہ دشمن بھی چھوڑے مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلون، حکمت حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ سن، میری تلوار اس دشمن کو بھی چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ مہربانی، زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ زندہ باد۔ بس یہی سنبھالنا جس پہ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ تقریر کا نچوڑ شروع کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہم سب احسان ذوالفقار ہیں۔ اگر ذوالفقار کا احسان ہے تو بھیجے بھی آخری کے دور میں گئے جب حجت سامنے نہیں، 11 حجتیں سامنے تھی، معیار کچھ اور تھا۔ آخری حجت سامنے نہیں، معیار کچھ اور ہے۔ اصل میں حجت سامنے ہے، ہم غیب ہیں۔ اچھا، اتفاق فرما لیا،
قیمتی جملہ تھا بیٹا، بہت شکریہ. حجت سامنے ہے، ہم غائب ہیں. بادشاہ ظاہر ہے، ہم غائب ہیں. ہمارا انعام ڈبل ہے اگر ہم سمجھ جاتے ہیں. کہو گے صحیح وہ کیسے؟ بابا 11 کے دور میں 11 کے عاشقوں نے 11 کو مانا تھا 11 کو دیکھ کر. بابا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں بھئی بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور. اس دور کے لیے ہم بھیجے گئے. اس دور کے تقاضے سن. پہلا تقاضا یہ ہے، کوشش کر ایام ازاں کی مقصدیت کو سمجھ. یہ ایام ازاں میں مقصدیت کیا ہے؟ پہلا مقصد ہے علم اٹھانا. علم خالی اٹھانا، دعا مانگ وفادار کی نشانی، مجھے بھی مہدی کا وفادار بنا ہے. بھئی بہت شکریہ. بس میں آ گیا ایام ازاں پہ. میں آہستہ آہستہ بس آ رہا ہوں مصائب کی طرف. میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا. ماشاءاللہ نوح خان بچے بھی بیٹھے ہیں. آپ نے نوح پڑھنا ہے خیر سے؟ اچھا ماشاءاللہ، ذرا سنتے جاؤ. اے وفادار کی نشانی، مجھے بھی امام کا وفادار بنا دے. بننا ہے نا؟ اچھا ایک چیز اور بتاتا جاؤں، پوچھ لے لینا پیر صاحب سے، سید سردار سے کہنا آپ کا بھائی بخاری صاحب بتا گیا ممبر پہ کہ سرکار کے بندے صرف 313 نہیں، تائید فرمائیں گے 363 ہیں جو خواص ہیں، جو مین ہیں. یہ بادشاہ کے 313 مرد ہیں، 50 عورتیں ہیں. یہ 363 ہیں خواص. آگے ایک کی بہت بڑی عوانین و انصارین کی فوج ہے. ایک جگہ میں نے خطاب کیا، میں نے کہا بابا سرکار انتظار کر رہے ہیں، سرکار انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں صحیح، سرکار کے تو بندے ہی تھوڑے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں. میں نے کہا اگر تو اس قابل نہیں تو مولا کو کہیں امام بارگاہ کیوں بلاتا ہے؟ شاباش. اگر ہم اس قابل نہیں تو ہمیں حلقے میں کھڑا کیوں کرتا ہے؟ اگر اس قابل نہیں تو ہمیں سینے پہ ہاتھ کیوں مرواتا ہے؟ ارے بھائی ہم اس قابل نہیں، بنانا چاہتا ہے. شاباش. اس قابل نہیں ہے، بنانا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے. جیسے سینے پہ ہاتھ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ ہمیشہ یہی سوچا نا ہم نے کہ بابا یہ سب یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، یا یہ سوچا محبت حسین کا اظہار ہے. لیکن بابا ماتم کی حقیقت میں امام زمانہ چھپا ہے. میں تجھے بتاؤں، یہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ بیٹھو بھائی مختار بیٹھے ہیں. فرض کرو ان کا میرا بڑا گہرا پیار ہے. ویسے بھی مومن ہونے کے ناطے ہمارا گہرا ہی پیار ہے، ہر روح سے گہرا پیار ہے. کیونکہ یہاں کے ایک دوسرے کو اس لیے پہچانتے ہیں، الست میں ایک دوسرے سے ملے تھے. لو جی ماتم کا فلسفہ سننا بڑا قیمتی. کوئی بات نہیں. مختار بھی آپ میری طرف دیکھیے. حضور اللہ نہ کرے مختار کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، میں مختار کے پاس جاؤں کہ کہوں گا مختار گھبرا نہ، میں ہوں. شاباش. جو پہنچ گئے میرا سلام ہے، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. او بابا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں مہدی تو ظہور کر، میں حر ہوں. ہر چیز کے پیچھے امام. آؤ جلوس میں امام زمانہ کی ذات کو اپنی وفا کا یقین دلائیں. آؤ مجلس میں جائیں، سرکار کی خدمت میں عرض کریں آپ بیٹھے ہو، آپ کا گھر بھی بیٹھا ہے، سرکار آئے بیٹھے اپنی وفا کا یقین دلانے. انشاءاللہ ثابت کر کے دکھائیں گے جیسا آپ چاہتے ہو. یہ کہتے ہو نا ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، نعرہ لگتا ہے یا سندھ میں نہیں لگتا؟ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. تو بابا قربانیاں یہی ہیں، آنکھ کی قربانی دے، ہاتھ کی قربانی دے، سوچوں کی قربانی دے، پاؤں کی قربانی دے، پیٹ کی قربانی دے. یہ سب کچھ امام زمانہ کے لیے. کیوں؟ امام زمانہ بادشاہ ہمارے اس دور کی منزل ہیں. نہیں بس اسی بات پہ بات مکمل کرتا ہوں. حضور ایک نعرہ لگاتے ہیں ہم ہر جلوس میں، ہر مجلس میں، حق کا سیدھا لگاتے ہیں نا. حق جو سیدھو رستو، آپ سندھی یہی کہتے ہو نا، حق جو سیدھو رستو، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا. سارے با کمال بیٹھے ہو. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں، جواب دو گے؟ یہ بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش سلامت رہو. فرما رہے ہیں کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے. ابھی آپ تک خیبر پہنچنے کے لیے ہم راستے میں بھول گئے، بند پہ چڑھ گئے.
وہ پوچھا تھا گوگل سے، گوگل نے بلا دیا، وہ باندھ پہ 5 کلومیٹر وہ چلتے چلتے وہ تھانو جو ہے آپ کا ادھر سے اتر کے بن سے اتر کے یوں پہنچے ہیں، راستے نے بلا دیا نا، پتہ تھا ادھر سے بھی راستہ آتا ہے۔ اصل میں غلطی ہماری ہے، بانی سے رابطہ نہیں رہا، رابطہ ہوتا تو راستہ بتاتا، اس لیے بتاتا اس کا دیکھا ہوا ہے۔ شاباش شاباش، اس کا مطلب ہے صحیح راستے پہ وہی چلا سکتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ ہور نے راستہ دیکھا ہے، ہور کے شاباش 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 صحیح، شاباش شاباش صحیح، زندہ باد صحیح۔ آج سلمان نے راستہ دیکھا ہے، اب میں سمیت تمار نے راستہ دیکھا ہے، اس کے مہربانی۔ اچھا جی، بات رہ نہ جائے، حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ لو جی، میں مثال ایک دینے لگا ہوں، میں حیدرآباد سے چلا، باقی ساری مجالس چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے صحیح کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا صحیح خیبر جا رہا ہوں۔ میں نے کہنے لگے کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا امام بارگاہ میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، مومنوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے، خدا حافظ، واپس آتے نا پھر بات کرتے ہیں۔ فرض کرو میں خیبر آیا، امام بارگاہ بھی آیا، فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی، فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی، میں سمیٹ رہا ہوں، بس آپ نو شروع کیجئے گا، میں سمیٹ رہا ہوں۔ فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی، میں خیبر آیا، میں خیبر گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، خیبر کے بازار کا راستہ دیکھا، میں واپس چلا گیا۔ میں نے کہا سی میں ہو آیا ہوں خیبر۔ کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں خیبر کی گلیوں کے راستے دیکھایا، خیبر کے چوکوں کے راستے دیکھایا، بازار کے راستے دیکھایا۔ کہنے لگے صحیح تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سیون والے سردار کی دھرتی، بہت شکریہ لال سنگھ کی دھرتی، پہنچ جانے کو سلام ہے بابا۔ اس لیے راستہ ہے کربلا، ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل، ہم نے کہا حق کا سیدھا راستہ۔ اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کون؟ منزل کا نام ہے امام زمانہ۔ بہت شکریہ مختار۔ آؤ کربلا سے گزرے، کربلائیوں سے پوچھے تم اپنی منزل پہ کیسے پہنچے، سلمان سے پوچھے تم اپنی منزل پہ کیسے پہنچے، ابو بصیر سے پوچھے تم اپنی منزل پہ کیسے پہنچے، احمد بن اسحاق قمی سے پوچھے تم اپنی منزل پہ کیسے پہنچے۔ سارے ہمیں بتائیں گے یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ، منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تھوڑی سی بات پہنچ گئی ہے؟ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ ایک چھوٹی سی دعا کا تحفہ تمہارے لیے لاہور سے آیا ہے، بس وہ لے لو، وہ آپ کو دے کے جائیں گے۔ دعا مکتب تشیع کی ہر کمال ہے، حدیث قصہ کمال، دعائے کمیل کمال، دعائے جوشن کبیر کمال، ساری کمال، مگر یہ جو دعا لاہور سے چھپ کے آئی ہے یہ با کمال ہے۔ پوچھ لینا سید سردار سے، اس کا نام ہے دعائے عہد۔ کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے لاہور سے چل کے آئی ہے، اب پڑھ لینا۔ سندھی میں ترجمہ بھی لکھوا کے آیا ہوں، وہ اس لیے تاکہ تم ترجمہ پڑھو، پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں۔ عربی تو خیر سے سارے پڑھ لیتے ہو نا۔ اچھا دعا کا بتا دینا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار نے یہ دعا تعلیم فرمائی، بادشاہ موسم فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ اتنی خوبصورت دعا ہے بابا مختار، وہ ساروں کو دینا، سارے پڑھنا بابا، ترجمہ ضرور پڑھنا، اور انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد پڑھو گے، پھر اس کے لطف دیکھنا، وہ تو توڑتے جاؤ، دعا پڑھتے جاؤ، پھر پرواز دیکھنا۔ آئے گا قبر پہ ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، قبر پھٹے گی، بندہ بندی کھڑے ہو جائیں گے، سرکار آپ
فرمائیں گے یاد کر، اٹھتا میرے لیے تھا، بیٹھتا میرے لیے تھا، کھاتا میرے لیے تھا، نوکریاں میرے انتظار میں کرتا تھا، کاروبار میرے انتظار میں کرتا تھا، عزاداریاں میرے انتظار میں کرتا تھا، پرسداریاں میرے انتظار میں کرتا تھا، جلوس میں مجھے ڈھونڈتا، بازار جاتا تھا کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، زبان پہ درود پڑھتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی بت ہے، درود پڑھنے والی زبان کسی کی غیبت گلہ کیوں کرے؟ میں بہت شکریہ، ہر کام میرے لیے کرتا تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے کسی کا نہیں۔ اٹھ، اچانک، بس مختار ایک آدھے منٹ کا جملہ ہے اور میں مسئلہ پہ آ گیا، اچانک بندہ بندی کھبو سجو دیکھنا شروع کر دے۔ سرکار فرمائیں گے وہ کنہیں دیکھتا ہے؟ وہ مولا وہ کہاں چلے گا جو دفنانے آئے تھے؟ بادشاہ وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرے بڑے، میرا باپ کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا بیٹا کہاں، میرا ماموں کہاں، میرا تایا کہاں، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، سب نے تجھے میت 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 کہہ کے دفنا کے چھوڑ کے چلے گئے، اٹھاؤ میت، نہلو میت، دفن، سارے رشتے توڑ کے چلے گئے۔ مسکرا کے فرمائیں گے مجھے پہچان، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ بہت شکریہ بابا، اللہ خوش رکھے آپ کو، مولا اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ سرکار تلوار عطا کریں گے، معصوم فرماتے ہر نوکر کو، نوح خان بھیا، ہر نوکر کو تلوار ملے گی، نام باپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے آ امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا، بے وارث سمجھ کے یہ مارتے رہے، آ امت سے پوچھے میرے شہزادوں کا قصور کیا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، میرا دل ہے میں سرکار عباس علمدار پڑھ جاؤں، شہزادیوں کی آس سرکار عباس، مظلوموں کی آس سرکار عباس، اللہ اکبر، سرکار عباس۔ خیمے میں آئے، جناب فضل کی ماں جناب عباس کی زوجہ آواز دے کے کہتی ہے میرا سرتاج، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ حسین کی چھوٹی معصومہ آئی ہے، ہاتھ میں خالی کاسا تھا، اور آ کے ایک ہی بات پوچھتی ہے کوئی گھونٹ پانی کا ہو، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ جناب فضل کی ماں کہتی ہے ہم نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ گزارش کی، بی بی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی ہوتا تو ہم ضرور دیتی۔ آواز دے کے کہتی ہیں جناب فضل کے بابا، بار بار محمد کی بیٹی کو خالی لوٹانا میرے سے ہمت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اجازت ملے تو میں پانی لے آؤں، اس میں کوئی شک نہیں، معصوم پیاسے ہیں۔ باہر نکلے، آگے دیکھا معصومہ کھڑی ہے، چھوٹی شہزادی، ہاتھ میں مشک ہے۔ آواز دے کے کہتے چچا میرا دل ہے میں آپ کو مشک پہناؤں، ہو سکتا ہے ایسی شکل بنانے سے بابا اجازت دے دے۔ سرکار عباس کا قد لمبا ہے، بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں کو لگایا، شہزادی نے مشک پہنائی، مشک پہنانے کی دیر تھی امام حسین آ گئے۔ سرکار حسین پوچھتے معصومہ کہاں بھیجنے کا ارادہ ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے بابا میرا اصغر بھائی پیاسا ہے۔ سرکار حسین معصومہ کو دیکھ کے کہتے ہیں خیال سے میدان بھیجنا یہ نہ ہو تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ بچے۔ اللہ اکبر۔ ملی اجازت، بڑا مضمون ہے طویل، سارا چھوڑ دیا، ملی بابا اجازت، سرکار میدان کی طرف سارے ہتھیار اتروا لیے۔ سرکار عباس نے مشک بھری، مشک بھرتے ہوئے تیری وفا پہ صدقے، مشک بھرتے ہوئے ہاتھ پانی کو مس ہوا، جلدی جلدی عباس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا، جھٹکا دے کے کہتے ہیں اس پہ پانی کیوں لگا، میری معصومہ پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فضا کھڑی ہیں خیمے کے دروازے پہ، جناب فضا بتا رہی ہیں شام والی بی بی کو شریکت الحسین غازی نے مشک بھر لی، شریکت الحسین غازی دریا سے چل پڑے، شریکت الحسین چلتے چلتے کسی ظالم نے ظلم کیا، غازی کا ایک بازو کٹ گیا، بی بی کہتی ہے کوئی بات نہیں اماں فضا، جوانوں کے بازو کٹتے رہتے ہیں،
बीबी किसी ने दूसरी तरफ वार किया, बीबी वो भी बाजू कट गया। जनाब फिजा कहती है जनाब गाजी ने मश्क मुंह में रख ली है। मश्क मुंह में रखने वाली बात करने के बाद जनाब फिजा कहती है बीबी किसी ने तीर मारा, मश्क फट गई है। बीबी कहती है वाह हिजाबा, वाह गुरबता। इमाम हुसैन चले, बस एक मंजिल और आगे बढ़ाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले गाजी अब्बास तक। अचानक एक जगह घोड़ा रुक गया। सरकार ने नीचे मुड़ के देखा, अब्बास के हाथ ने घोड़े के सुबह पे हाथ लगाया। दूसरी जगह फिर दूसरा हाथ उठाया, उठा के अब्बास तक पहुंचे। जो ही पहुंचे अब्बास का सर जानू पे रखा, जानू पे रख के कहते हैं गाजी, गाजी मेरी हसरत है, मुझे भाई बोला। सरकार अब्बास कहते हैं आका मेरी आंखों से खून और रेत साफ करो, मैं आपकी जियारत करना चाहता हूँ। सरकार ने खून और रेत साफ किया। जनाब अब्बास ने कहा मेरे बाजू साथ नहीं वरना मैं खड़े होके इस्तकबाल करता, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ करना। सरकार हुसैन कहते गाजी मुझे भाई बोला, गाजी मुझे भाई बोला। सरकार आवाज देकर कहते आका भाई बुलाए तो हसन बुलाए, भाई बुलाए तो हनफिया बुलाए, वो है ना आका, मैं तो गुलाम हूँ। सरकार कहते मैं इमाम ज़माना होकर हुक्म देता हूँ, मुझे भाई बुला। उस वक्त जनाब अब्बास ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा अम्मा, अम्मा मुझे इमाम ज़माना का हुक्म है, आप सिखाती रही तो गुलाम है। सरकार को जनाब अब्बास ने कहा है उम्मत का मेहमान भाई। जो ही आवाज खेमे में पहुंची, शाम वाली ने आवाज दे के कहा भाई हुसैन गाजी को कहो मुझे भी बहन बुलाए, मैं भी तरस रही हूं। बस एक जुमला मैंने और कहना है, इतना काफी समझना। गाजी मेरी मदद कर, मैंने तुझे ख़याम लेके जाना है। जनाब अब्बास ने सरकार हुसैन को कहा तुझे अम्मा की चादर का वास्ता, मुझे ख़याम ना ले जाना। गाजी क्यों? रो के अब्बास कहते हैं मुझे मासूमा से शर्म आती है। मासूमा कहेगी चचा